اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورۃ الجن کا بقیہ حصہ ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے ہیں کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا۔ یہاں پر دیکھیے جنات یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں جانتے کہ یہ جو معاملہ ہوا ہے آسمانوں میں جو پہرا لگا دیا گیا، سخت پہرا فرشتوں کے ذریعے اور شعلوں کے ذریعے جو پہرا لگا دیا گیا، اس کا مقصد ہم نہیں جانتے کہ کیا زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا کہ ان پر کوئی عذاب آنے والا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا۔ بھلائی کا ارادہ اس کا معنی یہ بتایا گیا ہے کہ کیا کسی رسول کو بھیجنے کا ارادہ کیا ہے اللہ نے ان کے ساتھ۔ یہاں پر جنہوں نے جب یہ کہا کہ کیا کوئی برائی کا ارادہ کیا گیا، یہاں پر جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا۔ انتہائی ان کا یہ ادب اس میں معلوم ہو رہا ہے۔ مفسرین نے کہا کہ یہ جو جنات نے یہ الفاظ جو استعمال کیا، یہ اپنے قوم سے یہ کہا کہ ان کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا یا ان کے رب نے ان کے ساتھ کسی بھلائی کا ارادہ کیا۔ یہاں پر شر کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب نہیں کی۔ تو یہاں دیکھیے رشدہ پھر دوبارہ استعمال ہوا ہے، رشد کے ہی ساتھ مشتق ہے وہ۔ رشد کا معنی جیسے کہ میں نے بتایا، یہاں پر رشدہ استعمال ہوا ہے۔ رشدہ ہدایت کے معنی میں ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کسی ہدایت کا معاملہ سوچا ہے، یعنی رسول کو بھیج کر ان کی ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کرنے کا ان کے ساتھ سوچا ہے۔ اس کے بعد جنوں کی جو جماعت ہے وہ اپنے قوم کے پاس جو کہہ رہی ہے اسی کا سلسلہ یہ بھی ہے، وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور ہم میں کوئی نیکوکار ہیں اور کوئی ان کے علاوہ یعنی دوسرے طریقے کے لوگ۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی جماعتوں میں بٹے ہوئے تھے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اور ہم میں کوئی نیک تھے اور کوئی ان کے علاوہ۔ کُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، ہم کئی جماعتوں میں کئی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ دون ذلك یعنی دون الصالحین۔ طرائق قددا اس کے معنی کیا ہیں؟ طرائق طریقتن کی جمع ہے۔ طریقتن یعنی طریقت الرجل کہا جاتا ہے، مذہبہ دینہ، اس کا مذہب یا اس کا دین۔ طرائق قددا، قدد کے معنی کیا ہیں؟ القدہ واحد ہے، اس کا قدۃ واحد ہے، القدد یا قدات اس کی جمع ہے۔ قطع الشیء یعنی کسی چیز کا ٹکڑا، اسی سے ہے قد یقد، جیسا کہ سورۃ یوسف میں بیان ہے، واستبق الباب وقدت قمیصہ، کہ اس نے ان کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ تو اسی سے ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، الگ الگ کر دینا، اسی جانب کا ہے۔ طرائق قددا، ہم کئی گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ صالحون سے مراد تو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والے نیک۔ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، مِنَّا دُونَ ذَلِكَ، دون ذالک سے مراد بعض مفسرین نے مشرکین، کافرین، جو بھی مذاہب ہیں وہ ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یہود، نصارہ، بدھ، جتنے بھی ہم مذاہب جو دنیا میں پائے جاتے ہیں سب ہیں۔ اور بعض مفسرین نے کہا کہ یہ غیر مسلم گروہ یہاں پر مراد نہیں ہے، اس لیے کہ بعد میں اس کا ذکر آ رہا ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، بعد میں اس کا ذکر آ رہا ہے، لہٰذا یہاں پر مسلمانوں کے جو گروہ ہیں وہ مراد ہے۔ مسلمانوں کے گروہ کون سے ہیں؟ جتنے بھی مسلمانوں میں گروہ ہیں، یہاں تک کہ جتنے بھی مسلمانوں کے گروہ ہیں وہ اس سے مراد ہیں۔
یعنی مسلمانوں میں جتنے گروہ پائے جاتے ہیں، جیسا کہ بعض گمراہ فرقے بھی ہیں، بعض کتاب و سنت پر جو فرقے ہیں وہ بھی ہیں، سب اس سے مراد ہیں، یہاں تک کہ ان میں مرجئہ، قدریہ، جہمیہ، مشبہہ، معطلہ جو بھی ہیں وہ بھی مراد ہیں، بعض مفسرین نے یہ بھی کہا ہے۔ اس کے بعد وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یقین کر لیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے ہیں، اور ہرگز ہم اس کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں بھاگ کر۔ ظن یہاں پر یقین کے معنی میں ہے، ظن یہاں پر یقین کے معنی میں ہے کہ ہم نے یہ یقین کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں زمین میں، کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو بھی معاملات کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کو ہم زمین میں عاجز نہیں کر سکتے ہیں چھپ کر، یا اس کو عاجز نہیں کر سکتے ہیں ہم بھاگ کر۔ اعجزہ کے معنی اعجزہ اے سیرہ عاجزا، ہم نے اس نے عاجز بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ اگر، یعنی یہاں پر کمال قدرت اللہ تعالیٰ کی وہ لوگ اس کا اقرار کر رہے ہیں، جن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اتنی قدرت والا ہے کہ ہم اس کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں، کچھ بھی کر لیں، اور اپنی کمال عجز کا بھی وہ لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہم اتنے عاجز ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہماری کچھ چل نہیں سکتی۔ اب جو لوگ جنات کو یا شیاطین کو بہت زیادہ طاقتور سمجھتے ہیں، یا بہت زیادہ ان لوگوں کے پاس کمالات ہیں، یا شیاطین یا جنات جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اس طریقے کے جو عقائد رکھتے ہیں، ان کے لیے بھی اس میں سبق ہے کہ خود ان کے زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے کہلوایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے ہم بے بس ہیں، زمینوں یا آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کو ہم ہرگز عاجز نہیں کر سکتے ہیں، یہ ان کا بیان ہے، اور ان کا یہ اقرار ہے کہ ہماری پیشانیاں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ پوری طریقے سے وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ ہم نے جب کتاب ہدایت سنی تو اس پر ایمان لے آئے، جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے اس کو کسی نقصان کا یا کسی ظلم کا خوف نہیں ہوتا۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ، ہدا سے مراد یہاں پر قرآن کریم ہے، جیسے ہی ہم نے قرآن کریم کو سنا فوراً ایمان لے آئے، ہم اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ یہاں پر دیکھیے قرآن کو ہدایت کے لیے جو سنتا ہے اس کے دل میں ہدایت اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے، وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو ہدایت کے لیے، تدبر کے لیے سننا بہت ضروری ہے۔ آج کل ہمارے پاس جو قرآن سنا جاتا ہے مادی مفادات کے لیے، اور قرآن کو جو سنایا جاتا ہے وہ بھی مادی مفادات کے لیے، بہت ہی کم ایسا ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پانے کے لیے، ہدایت کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے قرآن کی تلاوت یا اس کا سننا بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ قرآن کو سنائیں یا سنیں، ہدایت پانے کے لیے، ہدایت کسی کو ہدایت پر لانے کے لیے سنائیں۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، جو اپنے رب پر ایمان لاتا ہے وہ اس کو کسی نقصان کا اندیشہ نہیں ہے اور نہ کسی ظلم کا۔ بخس یہاں پر نقصان کے معنی میں ہے، بخس حقہ، یعنی اگر کسی کا حق میں کسی نے کمی کر دیا تو کہتے ہیں بخس حقہ۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، ان کے مالوں میں، لوگوں کے مالوں میں تم نقص مت کرو، دھوکہ مت دو، ان کے مالوں میں کمی نہ کرو، یہ مراد ہے اس سے۔
بخس الكيل والميزان نقصه غش فيه فلا يخاف بخسا فلا يخشى نقصا من ثوابه. یہ معنی ہے اس کا. اور اسی طریقے سے سورۃ یوسف میں بھی اللہ تعالیٰ نے وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یعنی نقصان میں انہوں نے اس کو بیچا، ان کو بیچا. رحقہ کے معنی ظلم کے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزرا ہے، ظلم کے ہیں رحقہ کے معنی. فلا يخاف بخسا ولا رحقا، لا يخاف ان ينقص من حسناته، ان ينقص من حسناته لا يجازى عليه، یعنی اس کو اس بات کا کوئی ڈر نہ ہو، نہیں ہے کہ اس کے حسنات میں سے، اس کی نیکیوں میں سے کمی کر دی جائے گی، یا اس پر مزید گناہوں کا بوجھ ڈال دیا جائے گا، اس پر ظلم کیا جائے گا. اس بات کا اس کو خوف نہیں ہے جو اس کے اپنے رب کے اوپر ایمان لاتا ہے. ولا رهق ولا اثما يحمل عليه من سيئات غيره او سيئة يعملها، یعنی جو آدمی گناہ کیا اس کے بعد اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے گا، تو اس کو ان دونوں سے بھی خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے حسنات میں سے، اس کی نیکیوں میں سے کمی کر دی جائے گی، یا اس کے برائیوں کو زیادہ کر دیا جائے گا اس کے نامہ اعمال میں. اس سے خوف کھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. اور یہ کہ ہم میں اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہیں اور ہم میں گناہ گار بھی ہیں. فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو فرما برداری کرے وہ راہ راست کو پا لیا. یہاں پر دیکھیے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ، جنات کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کوئی مسلمان ہیں، فرما برداری کرنے والے ہیں، اور ہم میں سے کوئی گناہ گار ہیں. قاسطون کے معنی قسط یقسط کے معنی ہے جارہ، یعنی کہ ظلم کرنا. قسطہ کے معنی جارہ ظلم. یہی چیز اگر مزید فی سے اگر آئے اقسط تو عدل کرنے کے ہیں، انصاف کرنے کے ہیں. ثلاثی مجرد سے اگر آتا ہے قسطہ تو ظلم یا جارہ کے ہیں. جب مزید فی سے اگر آتا ہے اقسط تو عدل کرنے کے ہیں، انصاف کرنے کے ہیں. تو جیسا کہ ایک واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض لوگ لغوی تحقیق میں بیان کیے ہیں کہ حجاج بن یوسف جب سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو جب قتل کرنے کے لیے لایا گیا ان کو، تو ان سے پوچھا کہ میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے. تو کہا جاتا ہے کہ سعید بن جبیر نے کہا انت قاسط عادل، قاسط عادل. تو ان کے ارد گرد جو لوگ تھے بہت تعجب کیے کہ کیسے ان کی تعریف کر رہے ہیں، حجاج بن یوسف کی کیوں تعریف کر رہے ہیں. تو اس کے بعد حجاج بن یوسف نے ان سے کہا کہ ما اجہلکم، کہ کیا ہی تم لوگ جاہل ہو، کیا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں نہیں پڑھے ہو. تو اس نے اس آیت کا حوالہ دیا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور دوسری آیت جہاں پر عدل کے معنی دوسرے ہیں کہ ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، وہاں پر يعدلون کے معنی کافرون کے معنی میں ہے، یعنی کہ جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کفر، ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، یعنی اپنے رب کی عبادت کو دوسروں کی طرف پھیر دیتے ہیں. اور دوسری جگہ بھی کہا قرآن میں ذکر ہے کہ الہ مع اللہ بل هم قوم يعدلون، یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو رب کی عبادت کو دوسروں کی طرف پھیر دیتے ہیں، دوسروں کی طرف کر دیتے ہیں. وہاں پر کافر کے معنی میں. تو حجاج بن یوسف نے کہا کہ یہ مجھے ظالم اور کافر کہہ رہے ہیں. من اسلم فاولئک تحروا، جو اسلام لاتا ہے، جو فرما برداری قبول کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ کی، فاولئک تحروا رشدا. تحرا کے معنی تلاش کرنے کے ہیں. تحرا فی الامور یعنی قصد افضلها، اجتہد فی طلبه ودقق، یعنی تحری عام طور پر
عام تلاش کرنے کو نہیں کہتے ہیں، دقت کے ساتھ باریکی کے ساتھ تلاش کرنا کوئی چیز کو، اس کو کہا جاتا ہے تحرّا۔ تو اسی طریقے سے مفسرین نے کئی اس کے معنی جو بیان کیے ہیں، جو اس کے مرادف معنی جو بیان کیے، اس میں توخّا کے بھی معنی ذکر کیے ہیں۔ توخّا یعنی التوخی کس کو کہتے ہیں کہ خیر کے تلاش کرنے کو ہی کہا جاتا ہے توخی۔ التوخی القصد لا يستعمل في اللغة إلا في الخير، طلب الرضا والخير والمسرة ولا يقال توخى الشر۔ تو اس کے معنی کیا ہیں؟ تحرّا کے تطلب، اور توخّا کے معنی بھی تطلبہ کے ہیں، لیکن طلب عام ہے اور تحرّا اور توخّا خاص ہے۔ امید کہ آپ لوگ سمجھ رہے ہیں میری بات کو۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، تو جس نے اسلام قبول کیا، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری قبول کی، تو وہ ہدایت کو پا لیے، ہدایت کو تلاش کر لیے۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور رہے گنہگار تو وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ جیسا کہ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو لوگ گنہگار ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اسلام پر استقامت کے ساتھ رہتے تو ہم ان کو بہت سا پانی پلاتے۔ یعنی یہاں تک جنوں کا جو بیان ہے ختم ہوتا ہے، جنوں کا جو بیان ہے اپنے قوم کے لیے یہاں تک ختم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد گویا کہ عطف ہے اس پر، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ وَأُوحِيَ إِلَيَّ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، ایسے ہے کہ اگر وہ، یعنی کون یہاں پر استقاموا سے مراد القاسطون، وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، الطریقہ کا یہاں پر مطلب ہے الاسلام، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، تو ہم ان کو بہت سا پانی پلاتے۔ یہاں پر دیکھیں استقامت علی الدین، استقامت علی الدین کو خیر کے لیے سبب بنایا گیا ہے۔ ہم ان کو بہت سارا پانی پلاتے، یا بہت سارے، یہاں پر ماءً غدقا کا مطلب بتایا گیا ہے الماء الغامر الکثیر، جیسا کہ غدق النہر کہا جاتا ہے کثر ماؤہ، یا الغدق الماء الطاہر کو بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے غدق العیش اتسع ورغد، یعنی زندگی کی فراوانی۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ ہم اس سے ان کو آزمائیں۔ الطریقہ کا مطلب اگر اسلام لیتے ہیں تو ہم ان کو اسلام کے بدلے، اسلام پر یا دین پر وہ ثابت قدم تھے تو لہٰذا ہم ان کو اس کے بدلے میں بہت سارا خیر عطا کرتے، یہ مراد بھی ہے۔ دوسرا ایک مراد یہ بھی لیا گیا ہے کہ اگر اپنے غلط راستے پر ہی قائم رہتے لوگ تب بھی ہم ان کو خیر کثیر عطا کر دیتے۔ کیوں؟ ان دونوں کے لیے دلیل ہے کہ اگر یہاں پر ہم لوگ طریقہ کا مراد اسلام اگر لیتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ دوسری جگہ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ قریے والے اگر ایمان لاتے اور اللہ کا تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے اوپر آسمان سے برکات کا دروازہ کھول دیتے، برکتوں کا دروازہ کھول دیتے۔ اور دوسری جگہ کہا گیا اہل کتاب کے بارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، کہ اگر اہل کتاب تورات اور انجیل کو قائم کرتے یا اس پر عمل کرتے، اور وہ چیز جس پر، اور اس چیز پر عمل کرتے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل کی گئی ہے، تو وہ اپنے اوپر سے نیچے سے ہر طریقے سے نعمتوں کو پاتے، ہر جگہ سے نعمتوں کو پاتے۔ یہ مراد ہے اگر الطریقہ کا مطلب اسلام لے لیں۔ اگر الطریقہ کا مراد، الطریقہ سے مراد اگر
برا راستہ، یعنی اگر یہ قاصد لوگ، یہ برے لوگ برے طریقے پر ہی قائم رہتے تب بھی ہم ان کو خیر کثیر عطا کر دیتے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون۔ یہاں پر کہا گیا کہ جب وہ لوگ بھول گئے جس کا ان کو نصیحت کیا جا رہا تھا، جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی تھی، ان چیزوں کو بھول گئے، تو ہم ان پر ہر چیز کا دروازہ کھول دیے، ابواب کل شیء، یعنی ہر خیر کا دروازہ ہم ان پر کھول دیے، یہاں تک کہ وہ اترانے لگے ان چیزوں پر جو وہ دیے گئے۔ لنفتنہم فیہ، تاکہ اس سے ان کو آزمائے، یعنی خیر کثیر سے ان کو آزمائے، دونوں کو بھی، جو استقامت علی الدین اختیار کیے ان کو بھی، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ مال کی فراوانی یا عیش کی فراوانی جب دیتا ہے چاہے مسلمانوں کو بھی، تو اس سے مقصد آزمانا بھی ہوتا ہے۔ اگر اس پر مومنین اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور مال کا حق ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اور مزید دیتا ہے، اور ان کے شکر کے بدلے اللہ تعالیٰ اپنی رضامندی بھی ان کو عطا کرتا ہے۔ اگر برے لوگ ان کو جو دیا جا رہا ہے اس پر وہ اتراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں زیادتی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ وقت مقرر تک ان کو مہلت دیتا ہے، اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ آ پہنچتی ہے۔ تو اس لیے جب اللہ تعالیٰ کسی کو اگر خیر عطا کر رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا وہ شکر ادا کرے اور اس کا حق ادا کرے۔ وَأَن لَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم ان کو اس کے ذریعے آزمائیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو ان کو سخت مشقت والے عذاب میں اللہ تعالیٰ مبتلا کر دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے کو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے منہ موڑتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو زندگی ان کی اللہ تعالیٰ تنگ بنا دیتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، یہ آخرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیا کرتے ہیں؟ سخت مشقت والے عذاب میں ڈال دیتے ہیں۔ عذابًا صَعَدًا کس کو کہا گیا؟ مشقت العذاب يصعد فيها، يسلكه الله عذابا شديدا شاقا لا يستطيع تحمله۔ اور دوسرے یہ بھی کہا گیا ہے کہ عذابًا صَعَدًا، کہ آپ لوگ سورۃ المدثر کی تفسیر میں پڑھے ہوں گے کہ سأرهقه صعودا، کہ ہم اس کو صعودا کا عذاب ہم اس کو عطا کریں گے، یعنی جہنم میں ایک پہاڑ کا نام ہے کہ فرشتے گنہگار کو اس پہاڑ پر لے کے جائیں گے، زنجیروں سے باندھ کر اور عذاب دیتے ہوئے اس کے اوپر لے کے جائیں گے، اور جب اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس کے اوپر سے اس کو منہ کے بل پھینک دیتے ہیں، پھر اس کو دوبارہ چڑھاتے ہیں۔ تو یہ بھی اس کا مراد لیا گیا ہے، سعادہ سے مراد، اور سخت مشقت والا عذاب بھی اس سے مراد لیا گیا ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، مساجد اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بس تم اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارو۔ تو یہ واضح ہے کہ مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو اس میں پکارنا نہیں چاہیے۔ یہود و نصارہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو عبادت گاہ تھے، ان کی جو عبادت گاہیں تھی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے حکم دیا تھا، لیکن اس میں وہ لوگ شرک کرنے لگے۔ تو اس طریقے سے نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو، ساری امت کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور جب اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ اس کو پکارتے ہوئے یا اس کی عبادت کرتے ہوئے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ ان پر جماعت در جماعت گھیر لیتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہاں پر عبداللہ سے مراد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے تشریف کے طور پر، اکرام کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ سے یہاں پر یاد کیا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عبودیت کی انتہا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ چکے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اپنے عبد کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی پسند کیا، لہٰذا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عبداللہ کے نام سے یاد کیا۔ پورے قرآن میں 4 جگہ اللہ تعالیٰ نے یاد کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ کے نام سے۔ یہ عبد کے لفظ عبد سے 4 جگہ یاد کیا ہے، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، وہاں پر ایک، اور سورۃ الاسراء میں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور سورۃ الکہف میں الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اور یہاں پر۔ اور جب اللہ کے بندے، اللہ کا بندہ جب اس کی عبادت کرتے ہوئے، اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا، قریب تھا کہ وہ ان پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے۔ یہاں اس کے 2 مطلب بتائے گئے ہیں۔ ایک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کرتے تھے یا لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف بلاتے تھے تو قریب تھا کہ کفار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتے، جماعت در جماعت، یعنی بہت سارے لوگ مل کر۔ لبدا کے معنی متراکمین ازدحا، مراد جن ہیں، کہ جن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جب قرآن کو سنے تو خوشی کے مارے ایمان لا کر، اسلام قبول کر کے خوشی کے مارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیتے، یہ بھی معنی بتایا گیا ہے۔ دوسرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو، جب مکے کے لوگوں کو اللہ کے دعوت کی طرف بلا رہے تھے تو غضب کے مارے وہ لوگ، کئی لوگ مل کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر دیتے، یہ قریب تھا۔ یہ 2 معنی اس کے بتائے گئے ہیں۔ لبدا کے معنی یا لبدن جو ہے اس کے معنی جمع، تو یہ اس کے دونوں معنی بتائے گئے ہیں، دونوں بھی صحیح ہے مفسرین، اور زیادہ لوگ اسی کو ترجیح دیے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار کو اللہ کے دین کی طرف بلا رہے تھے تو جماعت در جماعت کثیر تعداد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے قریب تھا۔ یہی معنی زیادہ لوگوں نے کیے ہیں، اس لیے کہ وہاں پر جو جنات کی تعداد تھی 3 سے لے کر 10 ہی تھی، تو وہاں پر اس معنی کو فٹ کرنا اتنا مناسب نہیں لگا بعض لوگوں کو، لیکن دونوں بھی مراد ہو سکتے ہیں، اللہ اعلم۔ تو یہاں تک یہ آیتیں آج کی ختم ہوتے ہیں، اس کے بعد معنی الکلمات ہم دیکھتے ہیں۔ رشد خیر او صلاحا، خیرا او صلاحا، دون ذلك ادنى في العمل، یعنی منا الصالحون، ہم میں نیک لوگ ہیں، ادنى في العمل بھی ہے، یعنی ان سے کم بھی ہے۔ لن نعجز اللہ في الارض لن نفوته اذا اراد بنا امرا، کہ ہم اس سے دور نہیں ہو سکتے، یا اللہ تعالی ہمارے بارے میں کوئی کسی امر کا، کسی حکم کا، کسی چیز کا ارادہ کرے تو ہم دور اللہ تعالیٰ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ من الصالحون الابرار المتقون كنا طرائق قددا ذوی مذاہب متفرقۃ مختلفۃ، یعنی بہت سارے مذاہب اور فرقے، مختلف فرقے۔ سمعنا الہدى القرآن، الہدى سے مراد یہاں پر قرآن ہے۔ رحق طغیانا او ذلتا، سرکشی یا ذلت۔ تحروا الرشد توخوا وتعمدوا ہداه، میں نے جیسے کہ کہا تھا کہ تحرا کے معنی، تحروا الرشد اس کے معنی یہ ہے انہوں نے اس کو دقت کے ساتھ تلاش کیا اور اس کی ہدایت کو انہوں نے پا لیا۔ علی الطریقہ
الملت الحنیفیت ملت الاسلام. طریقہ کا مطلب ملت الحنیفیہ ملت الاسلام اس سے مراد ہے. لنفتنہم فیہ لنختبرہم فیہا فیما اعطیناہم، تاکہ ہم ان کی آزمائش کریں جو ہم نے ان کو عطا کیا. یسلکہ عذابا یدخلہ نارا. اب لوگ ماشاءاللہ عربی تو بہت پڑھ رہے ہیں تو ہر چیز کا ترجمہ تو ضروری نہیں ہے. لبدا جماعات وهو من تلبد الشيء على الشيء، یہ چیز کا دوسرے چیز پر واقع ہو جانا. اذا اجتمع علیہ، جب اس پر جمع ہو جائے. ولن نعجزه هربا ولن نعجزه هاربين منها الى السماء، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہم عاجز نہیں کر سکتے ہیں بھاگ کر آسمان کی طرف. فلا يخاف بخسا فلا يخشى نقصا من ثوابه، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ نہ ڈرے اپنے ثواب میں کمی کے بارے میں. القاسطون الجائرون عن طریق الحق، حق کے راستے سے ہٹنے والے. لجہنم حطبا للنار وقودا، جہنم کا ایندھن. لاسقیناہم لانعمنا علیہم ووسعنا رزقہم، کہ ہم ان پر انعام کرتے اور ان کے رزق میں کشادگی عطا کرتے. غدق کثیرا عن ذکر ربہ عن وحیہ وعبادتہ. صعد شاقا یعلوہ، جو اس پر چڑھ جائے گا عذاب. ویقلبہ، اس کو الٹ پلٹ کر دے گا. فلا یطیقہ، جس کی وہ طاقت نہیں رکھے گا. ما یستفاد من الآیات، الجن کالانس منهم الابرار ومنهم الفجار وهم مکلفون ومحاسبون، والرسول صلی اللہ علیہ وسلم مرسل الى الثقلین معا. جن انسانوں کی طرح ہے، ان میں نیک ہیں، فجار ہیں، اور ان میں سے اور وہ مکلف ہیں اور ان سے حساب بھی لیا جائے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی طرف بھی بھیجے گئے ہیں. اب آپ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہوں گے کہ یہ جو تطبیق دینا ہے آیتوں کے درمیان، آپ لوگوں کو خود سمجھ میں آ گئی ہوگی یہ بات کہ یہ جو ما یستفاد من الآیات میں سب سے پہلا ہے، کس آیت سے جڑ سکتا ہے کہ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ، اس آیت کا یہ استفادہ ہے. ایمان الجن بأن قدرت اللہ لا يقف امامها شيء وما ارادہ ينفذ فیہم، کہ جن یہ ایمان لا چکے تھے یا یقین کر چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو چاہے، جس حکم کو چاہے اللہ تعالیٰ نافذ کر سکتا ہے. تحدید الذین جانبوا الہدی بانہم اور یہ جو ایمان جن بان قدرت اللہ، کس آیت سے وہ مستفاد ہے کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. تحدید الذین جانبوا الہدی بانہم سیکونون جہنم حطبا حتی یتوبوا الی ربہم، کہ ان لوگوں کے لیے تحدید ہے جو حق سے روگردانی کیے، ہدایت سے دور ہو گئے، اپنے آپ کو دور رکھا انہوں نے، کہ بِأَنَّهُمْ سَيَكُونُونَ جَهَنَّمَ حَطَبًا، کہ جہنم کا ایندھن عنقریب بننے والے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے رب کی طرف رجوع نہ کر لیں. اگر وہ رجوع کر لیتے ہیں تو اس سے بچ جائیں گے، ورنہ وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. تو یہ کس سے وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فمن اسلم فاولئك تحروا رشدا واما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الارتباط القوي بين الاستقامة على الطريقة وبين اغداق الرخاء واسبابه، کہ گہرا تعلق ہے، گہرا ارتباط ہے، ربط ہے کن دونوں کے درمیان، دو چیزوں کے درمیان، کہ اسلام پر یا ایمان پر استقامت اور عیش کی فراوانی اور اس کے اسباب کے درمیان. استقامت علی الدین اور عیش کی فراوانی اور اس کے اسباب کے درمیان بہت گہرا ربط ہے. کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام پر عمل کرنے سے یا دین پر رہنے سے وہ فقیر ہو جائیں گے. دین پر عمل کرنا پوری طریقے سے اگر عمل کرنے لگیں گے تو وہ کما نہیں سکیں گے، ان کے پاس رزق کی فراوانی نہیں ہوگی. اس بات سے وہ ڈرتے ہیں. تو اس سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر استقامت دین پر
رہی تو اللہ تعالیٰ بہت سارے خیر سے نوازے گا. جو لوگ دین پر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو کبھی ضائع نہیں کرتا. الرخاء وسعة الرزق ابتلاء من الله لعباده ومنة منه ليثيب من يشكره ويعاقب من يكفر بنعمه. کہ الرخاء یعنی زندگی کی فراوانی، خوشحالی اور رزق میں کشادگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے اس کے بندوں کے لیے، اور اس کے طرف سے انعام بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ عطا کرے گا جو اس کا شکر کرتے ہیں. الرخاء وسعة الرزق ابتلاء من الله لعباده ومنة منه ليصيب من يشكره ويعاقب من يكفر بنعمه. فراوانی، رزق کی کشادگی اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس کے بندوں کے لیے آزمائش ہے اور نعمت بھی ہے. منت منہ، اس کے طرف سے انعام بھی ہے، تاکہ جو اس کا شکر ادا کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اچھا بدلہ دے، اور جو کفران نعمت کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے. اس سے بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس آیت سے مستفاد ہے یہ چیز کہ لنفتنهم فيه وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. الإعراض عن ذكر الله يؤدي إلى العذاب. اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرنا عذاب کا باعث ہے. یہ کس چیز سے، یہ کس آیت سے مستفاد ہوئے بھی جانتے ہیں. وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا. یہاں تک ہماری کلاس ختم ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کا فہم عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن ہدایت کے لیے پڑھنے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا کرے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا.